السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس چینل کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور لائک کریے۔ اس سے پہلے سیرت النبی ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا پارٹ اپلوڈ کیا تھا، اب یہ دوسرا پارٹ ہے۔ حضرت آمینہ کا وصال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال مدینہ گئی، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، یعنی پہلے مدینہ کا جو نام تھا وہ یثرب تھا۔ کچھ دن اپنے مائکے میں قیام کر کے جب واپس ہو رہی تھی تو مدینہ اور مکے کے درمیان مقام ابوا پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئی اور سفر کے دوران یہیں انتقال فرما گئی۔ والد محترم کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، مگر تقدیر کا لکھا ہوا بہرحال پورا ہونا تھا۔ کم سنی کی اس عمر میں آپ کو والدہ محترمہ کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوڑنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی اور دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ دادا بھی چل بسے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو خدا کا کرنا کہ دادا محترمہ کا سایہ رحمت بھی سر سے اٹھ گیا۔ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا، عبداللہ کا یہ 8 سالہ یتیم و یسیر بچہ جب اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے پیچھے آنسو بہاتے ہوئے چل رہا تھا، اس وقت دنیا یہ تو دیکھ رہی تھی کہ اس کا اب دنیا میں ایک غریب و عیلدار چاچا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہ گیا ہے، مگر یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ظاہری سہاروں کے پے در پے محروم کی یہ جانے والا یہ بچہ ہی بیمار انسانیت کا مسیحا اور قیامت تک کے کمزوروں اور یتیموں کا سہارا ہونے والا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے رب کی طرف سے عزم و حوصلہ اور خود اعتمادی و خدا پرستی کی تربیت کے غیبی نظام کا ایک حصہ ہے۔ چاچا کی کفالت میں عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی پسند سے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے انہیں خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس بچے کا جس کے ماں باپ دونوں انتقال کر گئے ہیں خاص خیال رکھے۔ اس لیے دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا خواجہ ابو طالب کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے۔ چاچا ابو طالب کے گھر منتقل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا جان کی غربت و جزمعاشی اور اس کے ساتھ ان کے بڑھاپے اور کمزوری کو دیکھا تو بہت متفکر ہوئے، اپنا غم بھول کر چاچا کی مدد کرنے کی سوچ میں لگ گئے۔ بالآخر اس ننھی سی عمر میں جوانوں کے حوصلوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے مکہ کے ایک قبیلے والوں سے چند خیرات پر ان کی بکریاں چرانے کا معاملہ طے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بکریاں چراتے اور شام کو اس کی مزدوری اپنے بوڑھے اور کمزور چاچا کے حوالے کرتے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ابو طالب اگرچہ باپ کے انتقال کے بعد مکہ کے سردار چن لیے گئے تھے، مگر سردار مکہ کے بچے اس وقت تک اپنی بھوک مٹا نہیں پاتے تھے جب تک کہ ان کا یتیم و کمسین بھتیجا اپنی مزدوری لا کر ان کو نہ دیتا تھا۔ غیبی تعلیم و تربیت۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ موحد اور متوکل ذات جو توحید و تسلیم کا پیغام لے کر تمام انسانوں اور جنات کی جانب مبعوث ہونے والی ہیں، وہ اپنی پرورش کے لیے کسی ٹوٹنے والے سہارے اور ختم ہو جانے والے آسرے کی محتاج نہ ہوں، براہ راست خدا کی نگرانی میں اسی کی غیبی قوت و قدرت سے پوری خودداری و بے نیازی کے ساتھ پرورش کے مرحلے طے کریں۔ چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تربیت میرے رب نے فرمائی ہے اور مجھے تعلیم بھی میرے رب نے ہی دی ہے، اور اس نے مجھے بہت اچھی تربیت اور بہت ہی اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی نہ کبھی شرک کیا،
نہ کسی مشرکانہ عمل یا محفل میں شرکت فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام نہیں کراتے تھے بلکہ آپ اپنے خاص دوستوں کو منع بھی فرمایا کرتے تھے۔ بتوں کے نذرانوں میں سے کچھ دیا جاتا تو اس کے کھانے سے انکار فرما دیا کرتے تھے۔ مشرکانہ افعال کی طرف غیر شریفانہ عمل سے بھی سختی سے بچا کرتے تھے۔ مثلاً تعمیر کعبہ کے وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پتھر اٹھانے کے لیے چادر کھول کر مونڈوں پر رکھ لینے کا مشورہ دیا، جو اس علاقے کے عام رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارادہ کیا، غشی طاری ہو گئی اور ایسا نہ کر سکے۔ اسی طرح مشرکین کعبہ کا برہنہ طواف کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی یہ عمل کیا اور نہ کبھی ان کے اس عمل کو پسند کیا۔ اسی طرح شادی کے محفلوں میں بھی گانا باجے کا مکہ میں عام رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت کر کے دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، مگر جب یہ پروگرام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نیند لگ گئی کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ بیدار ہوئے تو محفل ختم اور صبح ہو چکی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی غیبی تربیت کی برکت تھی۔ پہلا سفر اور بحیرہ کی ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 برس کے ہوئے تو ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام یعنی سیریا کے سفر کی تیاری فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصرار کر کے ان کے ساتھ اس سفر میں شریک ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام بصرہ تھا، وہاں عیسائی مذہب کا ایک بڑا عالم بحیرہ نامی رہا کرتا تھا۔ جب آپ قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی خوبیاں اور خاص باتیں دیکھی جس سے متاثر ہو کر سارے قافلے والوں کی اپنے گرجا میں دعوت کی۔ دعوت کے بعد ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ ابو طالب نے اس کی بتلائی ہوئی باتوں کی روشنی میں مناسب یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں آگے نہ لے جایا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی سے کسی کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس کر دیا۔ واقعے کی تفصیل۔ ہوا یہ کہ جب ابو طالب کا قافلہ حجاز سے گزر کر ملک شام میں داخل ہوا تو قافلے والوں نے معمول کے مطابق ایک مقام پر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ مکہ والے اپنے اونٹوں کو چارہ پانی اور اپنی ضروریت کے لیے ہمیشہ یہ ٹھہرا کرتے تھے۔ اس جگہ سے قریب ایک عیسائی عالم کی عبادت گاہ تھی۔ وہ کبھی کسی آنے جانے والے کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن اس نے دیکھا کہ قافلے کے اترنے کے بعد درخت کے ٹہنیاں نیچے کی جانب جھک گئی اور ابر کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کے درمیان ہو کر دھوپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا تھا۔ یہودی اور عیسائی علماء نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے ظاہر ہونے کی تمام علامات سے اس طرح واقف تھے جیسا کہ کوئی باپ اپنے بچے سے واقف ہوتا ہے۔ ان کیفیت کو دیکھ کر اس کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے اپنے خادم سے کہہ کر جلدی سے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کروایا اور قافلے والوں کو دعوت دی۔ ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور جب راہب کے گھر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھ کر وہیں سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو راہب نے ان پر ایک کھڑی نظر ڈالی۔ اس کو ان لوگوں میں وہ انوار و برکات اور خاص علامت نظر نہ آئیں جو اس جگہ دکھائی دی تھی، اس لیے معلوم کیا کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، اسے وہیں چھوڑ دیا ہے، باقی سب موجود ہیں۔ راہب نے کہا نہیں، سب لوگ شریک ہو، بچہ بھی نہ چھوٹے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس عیسائی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھا، قریب سے دیکھا، آنکھوں میں غور کیا
پیٹھ پر مہر نبوت کو دیکھا۔ جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو اس نے مزید اطمینان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھوں گا، تم کو لات و منات کی قسم ہے، مجھے صحیح صحیح جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لات و منات کی قسم دے کر کچھ نہ پوچھو، مجھے ان سے چڑ ہے۔ اس نے کہا، اچھا اللہ کے واسطے سے مجھے جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ کے واسطے سے ضرور بتلاؤں گا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، سونے اور جاگنے وغیرہ سے متعلق کئی سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب دے دیے تو اس کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جن کی ہر نبی نے خبر دی ہے، اور اہلائے علم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب سے پوچھا کہ اے بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا غلط ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس کے باپ کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو جانا چاہیے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ اس پر اس نے بتلایا کہ انہیں گھر واپس کر دیا جائے، آگے مت لے جائیے، اس لیے کہ یہودی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ قابل فقر جوانی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14-15 سال کے ہوئے تو آہستہ آہستہ عام لوگوں کے ساتھ اختلاط، لین دین، معاملات و معاشرات ہونے لگی تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عادت و اخلاق کی خاص شان کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے اور تعجب کرتے رہتے۔ سچائی، معاملات کی صفائی، دیانتداری، نرم مزاجی، غریبوں کا خیال، یتیموں پر شفقت، پڑوسیوں کا لحاظ، چھوٹے بڑوں کی رعایت، بیمار پرسی اور انسانی ہمدردی جیسی صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز کمال سے مکہ کے لوگ اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے آپ کے نام محمد سے پکارنے کے الصادق اور الامین یعنی سچے اور اچھے کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ سماجی خدمت کا جذبہ۔ جوانی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچاؤں کے اصرار پر مکہ والوں کی ایک جنگ میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی وجہ سے اس میں حصہ تو لیا لیکن لڑائی کسی سے نہیں کی۔ اس لڑائی کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد مکہ والوں نے روز روز کے جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں ایک امن معاہدہ کرنا طے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بڑے شوق و ذوق سے شرکت فرمائی۔ اس میں شرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت تھی۔ اس کو حلف الفصول کہتے ہیں۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی ایسا معاہدہ کی دعوت دے تو میں بخوشی قبول کر لوں گا۔ آپ کے اس ارشاد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا بھی اصل مقصد اللہ کی اس زمین پر امن کا قائم اور اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، نہ کہ زور و زبردستی اور ظلم و زیادتی جیسا کہ آج کل دشمنان اسلام نے مشہور کر رکھا ہے۔ کاروبار کا آغاز۔ 17 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے اجازت لے کر اپنی تجارت کا آغاز فرمایا۔ عبداللہ بن ابی حمزہ اور خیز بن سعیب وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تجارت تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن وغیرہ کا سفر بھی فرمایا۔ لوگ جوانی کی اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ مہارت اور تجربہ، ذہانت اور ہوشیاری، معاملات کی صفائی، سنجیدگی و ذفاکشی، خوش خلقی و خواندہ پیشانی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے اور داد دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ سبق آموز حکایت۔ اس زمانہ تجارت کا ایک واقعہ عبداللہ بن ابی حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سامان یا رقم پہنچانا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ میں یہیں آپ سے آ کر ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ میں انتظار کرتا ہوں، مگر جب گھر گیا تو کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ یہ بات ذہن سے نکل گئی۔
تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں سٹ پٹایا اور جلدی سے اس جگہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق اسی جگہ ٹھہرے انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نے معذرت کی تو انہوں نے قبول فرما لی، بس اس قدر فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔